بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ورکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز احتشام، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، آیا کہ جب اقامت کہی جائے جماعت کے لیے تو امام کو اور مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ ابھی اقامت کہیں ہی نہیں جاتی، مقتدی پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا جناب بعض مقتدی بیٹھے رہتے ہیں، بعض کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ جیسے ہی حضرت بلال تکبیر کہتے ہیں وہ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، عن عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، جب اقامت صلاۃ کہی جائے کھڑے نہ ہوں جب تک مجھے نہ دیکھ لو، مجھے نہ دیکھ لو۔ اسی طرح جناب اس پر ایک اور روایت بھی ہے جو ابو داود نے نقل کیا، وہ بھی اسی طرح ہے، حضور نے فرمایا مجھے جب تک نہ دیکھ لو۔ اسی طرح جناب مختلف روایات بیان کی گئی ہیں اس حوالے سے۔ علامہ امام نووی نے بھی روایت یہی بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک حتی ترونی کانا بعد ذالک، کہ جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو ولا تقوموا، کھڑے نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ تو سمجھ آ گیا کہ جب تک کھڑے نہ ہو اس وقت تک جناب، جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہو اس وقت تک۔ اب حضور کب تشریف لاتے تھے؟ حضور کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب تکبیر کہی جاتی تھی اس وقت حضور اپنے حجرہ مبارک میں ہوتے تھے۔ تو اب اس اختلاف اس چیز کے اندر ہے کہ بعض فرماتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ پہ جب مؤذن پہنچتا تھا یا مکبر پہنچتا تھا، یعنی حضرت بلال، تب حضور تشریف لاتے تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ حی علی الفلاح پہ جب مؤذن اور مکبر پہنچتے تھے تب جو ہے نا حضور تشریف لاتے تھے۔ اس پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب اذا قال المؤذن حی علی الفلاح ان یقوموا للصلاۃ، کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تب جناب مقتدیوں کو اور امام کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور جناب لیکن یہاں پر ذہن نشین فرما لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو موقف ہے اور اسی پر جناب ائمہ احناف کا بھی اکثر کا یہی موقف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ والکوفیون یقومون فی الصف اذا قال حی علی الصلاۃ، کہ جب مؤذن اور مکبر اللہ جناب حی علی الصلاۃ کہیں، حی علی الصلاۃ پہ جب پہنچے تب جناب مقتدیوں کو اور امام کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اس پر جناب مؤید بحر الرائق جو فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہی ہے، والقیام حین قیل حی علی الصلاۃ۔ اسی طرح جناب ایک اور روایت ہے جو کہ فتاوی شامی عورت المختار کے اندر ہے کہ یقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حی علی الفلاح کا جو امام شامی نے ذکر کیا ہے۔ لیکن جناب شرح وقایہ کے اندر جو ہے باب الاذان کے اندر شرح وقایہ یقوم الامام والقوم عند حی علی الصلاۃ، کہ امام کب کھڑا ہو اور مقتدی کب کھڑے ہوں؟ جب جناب مکبر جو ہے وہ حی علی الصلاۃ کہے اس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ تو سامعین ذی احتشام، اسی طریقے سے کے ساتھ جناب کفایت المفتی کے اندر ہے کہ جناب یقوم الامام والقوم عند حی علی الصلاۃ، کہ جب جس وقت امام جو ہے وہ حی علی الصلاۃ کہیں تب جو ہے مقتدیوں کو، جناب مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہیں تب جو ہے مقتدیوں کو اور امام کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بالکل کھڑا نہیں ہونا چاہیے، جب مقتدی اور امام جو ہے اس وقت تک مؤذن اور مکبر کا انتظار کریں جب وہ حی علی الصلاۃ پہ پہنچے۔ اور فتویٰ بھی اسی بات پر ہے فقہاء احناف کا کہ حی علی الصلاۃ پہ جب مؤذن پہنچے تب کھڑے ہوں۔ ہاں ایک اور مسئلہ یہاں پر ذہن نشین فرما لیں کہ ابتداءً کھڑا ہونا بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے،
جب یعنی مؤذن اللہ اکبر تکبیر کہنا شروع کریں اس وقت اگر کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، یہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اگر امام جو ہے مؤذن جو ہے وہ جناب تکبیر شروع کر رہا تھا، آپ کھڑے تھے، تو تکبیر کے شروع میں جب کھڑے تھے پھر بیٹھنا نہیں چاہیے، پھر بیٹھنا جو ہے مکروہ ہے۔ ہاں اگر تکبیر کھڑے ہونے سے پہلے آپ بیٹھ جائیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تکبیر جناب شروع ہو گئی تھی تب پھر جو ہے آپ کھڑے تھے، پھر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔